ان کی پریشانی میں تھوڑا سا ہاتھ بٹائیں، ان کی مدد کریں۔ یعنی اللہ کے بندے، کوئی بیمار ہو، کوئی تنگ دست ہو، کوئی مفلس ہو، کوئی بھٹکا ہوا ہو، آپ اس کی پریشانی کو حل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی کو حل کرے گا، اللہ اس کی پریشانی کو حل کر دے گا۔ جو کسی مسلمان کی مشکل کو حل کر دے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کو حل فرمائے گا۔ جو کسی مسلمان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ اس کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اللہ اپنے بندے کی مدد میں ہے جب تک کہ بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد میں۔ یعنی اگر ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں، اللہ کے بندوں پر ہماری نظر ہو، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، تو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جن سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ان چیزوں کو اپنایا اور اختیار کیا تو یقیناً مشکلات سے ہم نکل جائیں گے اور اللہ تعالی ہمارے لیے کشادگی فراہم کرے گا۔ ہم سب انسانوں کی ایک پریشانی یہ ہے کہ ہمارے رزق میں فراوانی ہو۔ رزق کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ رزق ہی کے حوالے سے انسان بھٹکتا ہے، گمراہی کا شکار ہوتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے درباروں کی طرف لگتا ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھرپور رزق عطا فرمائے، تو کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ آئیے ان باتوں کی طرف ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں۔ اللہ نے تقوی کے حوالے سے یہ ضمانت دی ہے کہ اگر کوئی تقوی کی زندگی اختیار کرے تو اللہ آسمان و زمین سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں تو ہم آسمان و زمین سے ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ رب العالمین۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ہے اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ سے رک جانا اور اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے نیکیوں کی طرف بڑھ جانا، یہ تقوی ہے۔ جس نے اس روش کو اختیار کر لیا، گناہوں کے کاموں کے قریب جانے سے اپنے قدموں کو روک لیا اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس کے ساتھ یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کہ اگر بستی والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی گزاریں تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق کے ایسے دروازے کھول دے گا کہ انسان کو احساس تک نہیں ہوگا کہ یہ رزق کہاں سے ملا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ اور حصول رزق کے لیے ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھولے گا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں تو ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ ہی میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں، بلکہ اللہ رزق دینے والا، قوت اور طاقت والا ہے۔ تو یہاں بات یہ کہی جا رہی ہے
کہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں محتاج نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر عبادت کی دعوت دی ہے وہاں اس بات کو بیان فرمایا کہ اس رب کی تم عبادت کرو جو تمہیں روزی دینے والا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، شاید کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنا دیا، جس نے تمہارے لیے آسمان سے بارش کو اتارا، جس نے تمہارے لیے زمین سے پھلوں کا رزق مہیا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے تم اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ رزق کا دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے اس کو خوش کریں، تو ہمارے رزق میں اللہ رب العالمین کشادگی فرمائے گا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ اللہ نے ہمیں عبادت کی دعوت دیتے ہوئے اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ یاد رکھو رزق دینے والا اللہ ہے، میں تم سے رزق نہیں چاہتا۔ اور رزق میں کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رزق نہیں دے سکتا۔ کوئی نہیں ہے جو آسمان سے بارش کو اتار سکے، کوئی نہیں ہے جو زمین سے رزق مہیا کر سکے، بلکہ اللہ ہی ہے جو انسان کو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ اعتماد ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا اعتماد اللہ پر ہو تو اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر اعتماد کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ رزق کے حوالے سے اللہ پر اعتماد کیا جائے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ لوگوں، اگر تم اللہ پر ویسے اعتماد کر لو جیسے اعتماد ہونا چاہیے تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، اور جب شام اپنے گھونسلوں کی طرف واپس ہوتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنے رزق کو نہیں اٹھاتے، لیکن اللہ انہیں رزق دینے والا ہے اور اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ پر اعتماد کر لیا جائے، اللہ رب العالمین رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کیجیے، صحابہ اکرام کی زندگیوں پر غور کیجیے کہ حالات کیسے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ اکرام سے کہا کہ اس جنگ کی تیاری کرنی ہے، اور حالات ایسے ہیں، سخت گرما کا زمانہ ہے، کھانے کے لیے رزق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر صحابہ اکرام کو دعوت دی اور اس بات کا آپ نے اعلان کر دیا کہ جنگ تبوک کی تیاری کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر صحابہ اکرام تیار ہو گئے۔ حالات ایسے ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، سفر میں پینے کے لیے پانی کا بندوبست نہیں، لیکن صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کی شکایت نہیں کی، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی حرف اپنی زبان سے ادا کیا، بلکہ اعتماد صرف اللہ پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نکلنے کی دعوت دی ہے تو یقیناً اللہ ہی ہمارا انتظام فرمائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ اللہ کے رسول ہمارے رزق میں برکت کی دعا کر دیجیے. شکایت نہیں کی بلکہ یہ کہا کہ برکت کی دعا کر دیجیے. ایک چادر بچھائی گئی, اس پر صحابہ اکرام کے پاس جو کچھ تھا لا کے جمع کیا گیا. ایک لشکر کے لیے, ایک بڑی جماعت کے لیے اتنی سی چھوٹی جگہ کہ جتنی بکری کے چمڑی کو بچھا دیا جائے, بس اتنی جگہ ہے, اور اس میں تھوڑے سے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے رزق میں برکت عطا کی. نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ اکرام نے اپنے توشے باندھ لیے. پانی کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی, اللہ رب العالمین نے آسمان سے بارش برسا دی. یہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں صحابہ اکرام کی ایک چھوٹی سی جماعت جو 300 صحابہ اکرام پر مشتمل ہے روانہ فرمایا, اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست صرف کھجور کی ایک تھیلی دے دی. 300 صحابہ اکرام جو سفر میں ہیں اور ان کی غذا کا بندوبست کھجور کی ایک تھیلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شکایت نہیں کی گئی, اور نہ ہی اللہ رب العالمین کے بارے میں کوئی بات زبان سے ادا کی گئی, بلکہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے صحابہ اکرام نکل پڑے. ساحل سمندر سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے جانور کو جس کا نام عنبر حدیث میں آیا ہے وہ اللہ رب العالمین نے مہیا کر دی. آپس میں صحابہ اکرام نے گفتگو کی کہ یہ تو مرا ہوا ہے, اس کو ہم استعمال کریں یا نہ کریں. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پیش کی گئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے. اللہ تعالیٰ نے شاید یہ ہمارے لیے غذا بنائی. چنانچہ 300 صحابہ اکرام نے 18 دن تک اس جانور سے گوشت کھایا. یہ اللہ رب العالمین پر اعتماد اور اللہ پر توکل کی ایک مثال ہے. اور ساتھ ہی توشے باندھ کے واپس ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو پیش کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ, کہ اگر تم اللہ پر ویسے اعتماد کرو جیسے اعتماد کرنا چاہیے تو اللہ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور اللہ انہیں سیراب کر کے ان کے گھر واپس کر دیتا ہے. رزق کی راہوں کے حوالے سے توبہ اور استغفار, کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کی جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان حرام کاموں کو کر کے اپنے رزق کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے. یعنی جب گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے, جب اس سے معاصی ہونے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا تو اس کے لیے دنیا میں تنگی کی زندگی, اور قیامت کے دن جب ہم اس کو اٹھائیں گے تو اندھا بنا کر اٹھائیں گے تو بندہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا لیکن تو نے مجھے اندھا بنا دیا. کہا جائے گا ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئیں لیکن تم نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا, جس طرح تم نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا آج ہم نے تم کو بھلا دیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرے گا تو اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے, اس کے رزق کو چھین لیں گے. اگر اللہ سے توبہ اور استغفار کی جائے, اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے طلب کی جائے تو اللہ اس کے رزق میں کشادگی فرما دے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تم اللہ سے بخشش طلب کرو. اگر تم نے اللہ سے بخشش طلب کیا تو ایسی صورت میں آسمان سے موسلا دھار بارش تم پر نازل ہوگی اور اللہ تمہاری اولاد میں اضافہ بھی کر دے گا. اللہ تمہیں
باغات بھی دے دے گا۔ تو توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ رب العالمین انسان کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں۔ اور حصول رزق کے لیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کر لی تو نعمتوں کی بوچھار تم پر ہوگی، اور اگر تم نے ناشکری کیا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ جو نعمت بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی نعمت کا شکر الحمدللہ کہہ کر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں اور اس کے رزق کو بڑھا بھی دیتے ہیں۔ جو نعمت انسان کو ملی ہے اس پر اگر وہ شکر کرے گا تو انسان کا تعریف کرنا اس نعمت سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو جو رزق بھی ملا ہے انسان اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے زندگی کو گزارے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمتہ۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ جو نعمت میں نے اپنے بندے کو دی ہے اس نعمت کا وہ کہاں تک استعمال کر رہا ہے۔ جائز طور پر اللہ کی نعمت کا استعمال کیا جائے تو اللہ رب العالمین انسان کے رزق میں فراوانی کر دیں گے۔ رزق کے حوالے سے ایک بات اور یہ ہے کہ انسان زہد کی زندگی گزارے۔ جو کچھ اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے اس پر قناعت کرے، لالچ اور طمع اس کے دل کے اندر نہ ہو۔ تو یہ باتیں رزق کے حوالے سے ہوئیں، اور باقی وہ سب کچھ جس کی انسان کو ضرورت اور حاجت ہے اللہ نے دو باتوں کے اندر ان سارے مسائل کا حل فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ مرد ہوں یا عورتیں جو بھی نیک عمل کریں اور وہ صاحب ایمان ہوں تو ہم انہیں پاک زندگی عطا کریں گے۔ تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوگی اللہ رب العالمین وہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور اچھے ٹھکانے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ حضرات اگر قریب تشریف لے آئیں، یہ جو خالی جگہ ہے اس کو پر کر لیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں، نصیحتیں، ہم لوگوں تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضیلت شیخ جواد عمر کو آپ سماعت فرما رہے تھے راہ سعادت کی راہیں کے عنوان پر۔ فضیلت شیخ جواد عمر کے دروس جدہ میں ہو رہے ہیں، اور ڈٹکو کمپاؤنڈ کی اسی طرح کی ایک مسجد ہے جہاں آپ خطبہ جمعہ اردو میں دیتے ہیں۔ جو لوگ اس میں شریک ہونا چاہیں وہ بوادی میں یہ مسجد واقع ہے، وہاں پر جا کر اس میں شرکت ہو سکتی ہے۔